عزیز طلبہ و طالبات، سامعین و ناظرین، BBA کے سیمسٹر فرسٹ کے فرسٹ سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، ٹائٹل جسے کہتے ہیں، نظم بنجارہ نامہ۔ اس کے شاعر نذیر اکبر آبادی۔ آئیے نذیر کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش ہو جائے، اور اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ نظم کے تعلق سے چند اہم باتیں اختصار کے ساتھ آپ سے شیئر کروں۔ نظم شاعری کی اہم ترین صنف ہے۔ نظم کے لغوی معنی آراستہ کرنا یا موتی پرونے کے ہیں۔ نظم ہر دور میں مشہور رہی ہے۔ نظم میں کسی خاص موضوع سے متعلق ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ نظم میں خیال، فکر کی شیرازہ بندی، تسلسل، ربط اور موسیقیت وغیرہ رہتی ہے۔ نظم کے مختلف قسمیں ہیں: آزاد نظم، پابند نظم، نظم معرہ وغیرہ، اور نظم کے موضوعات بھی مختلف ہیں۔ شاعر کا تعارف لازمی ہے، اس لیے ان کا تعارف بھی یہاں آپ کے سامنے پیش کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ نذیر کا نام ولی محمد تھا۔ حسب رواج انہوں نے فارسی، عربی پڑھی تھی، مگر انہیں ان زبانوں کا بڑا عالم نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ لڑکوں کو پڑھانے میں صرف کیا۔ آخر میں لالہ بلاس رائے کے لڑکوں کو 17 روپے ماہوار پر فارسی پڑھانے لگے تھے۔ ایک وقت کا کھانا انہی کے ہاں کھاتے تھے۔ جوانی میں زندگی کے عیش و آرام، تفریح اور مذاق سب میں حصہ لیا تھا۔ کھیل کود، تیراکی، کثرت، کشتی، کبوتر بازی، مختلف اسی طرح کے مقابلوں میں دلچسپی لیتے جی بہلاتے رہے۔ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے تہواروں، خاص کر ہولی، دیوالی، راکھی، کرشن جنم میں ضرور حصہ لیتے۔ بعض شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اودھ اور بھرت پور کے شاہی درباروں سے دعوت نامے ملے، مگر انہوں نے آگرے کو چھوڑنا منظور نہیں کیا۔ نفع یا سکون کی زندگی کو ٹھکرا دیا۔ دیکھنے میں تو ایک معمولی قربانی ہے، مگر در حقیقت یہ عوامی زندگی سے محبت اور وابستگی ہے جو دربار سے بن جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ نذیر کی پیدائش دلی میں بعض روایت کے مطابق 1740 اور بعض روایت کے مطابق 1735۔ دلی میں تو آپ پیدا ہوئے، لیکن زندگی کا بڑا حصہ، پوری زندگی کہیے، اکبر آباد جسے آگرہ کہتے ہیں، اس میں گزری۔ آپ نے ایک طویل عمر پائی۔ اس میں انہوں نے آرام بھی اٹھایا اور زندگی کے دکھ بھی سہے۔ اس میں وہ محبت کے جھولوں میں بھی جھولے اور فقیروں کی ایسی زندگی بھی گزاری جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے۔ آگرے کے بڑے بڑے لوگ ان کی توقیر اور تعظیم، عزت کرتے تھے، اور استحصال کا شکار جو طبقات تھے، مختلف طبقات عوام کے، ان سے بھی ان کا یارانہ تھا۔ یہ تعلق اتنا مضبوط تھا کہ ان کے یہاں اونچ نیچ،
ہندو مسلم چھوٹے بڑے کا امتیاز مٹ گیا تھا۔ ان کے مزاج میں ایسی سادگی اور برتاؤ میں ایسی بے رحمی پائی جاتی تھی کہ سبھی ان کے دوست تھے۔ بھکاری اور خانچے والے بھی ان سے اپنے لیے نظمیں لکھا لیتے تھے۔ آگرہ کے محلے تاج گنج میں رہتے تھے۔ وہیں 1830 میں ان کی وفات ہوئی اور گھر ہی کے اندر ان کی خبر بنی۔ نذیر ایسے خدا پرست تھے کہ ان کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں نے انہیں بڑا صوفی فقیر سمجھا۔ نذیر کے 2 دیوان شائع ہو چکے ہیں۔ ایک میں ان کی نظمیں ہیں اور اس کا نام کلیات نذیر ہے۔ یہ دیوان بار بار چھپ چکا ہے۔ ہندی میں بھی اس کے کچھ حصے شائع ہو چکے ہیں۔ دوسرا دیوان ابھی کچھ برس پہلے 3 برس ہو گئے تو دستیاب ہوا، اس میں صرف غزلیں ہیں، اسے بھی شائع کر دیا گیا۔ لیکن بنیادی طور پر نذیر نظم کے شاعر ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا، ان کی وفات 16 اگست 1830 آگرہ میں ہوئی۔ تو انہی عوامی شاعر کے حیثیت سے مقبولیت حاصل ہے۔ ان کی نظموں کا مطالعہ کرتے وقت ان کی زبان پر خاص طور سے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی زبان آگرہ کی بول چال کی زبان سے بہت قریب ہے۔ اس میں کہیں کہیں کھڑی بولی اور برج بھاشا کا میل بھی ہے۔ ایک آدھ نظموں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عربی فارسی کے علاوہ اودھی اور پنجابی بھی وہ جانتے تھے۔ ان کی نظمیں پڑھتے ہوئے بند اور رندھے ہوئے ماحول سے نکل کر ہم کھلی ہوا میں آ جاتے ہیں۔ ان کی نظموں میں بلا کی روانی ہوتی ہے اور سادگی ہوتی ہے۔ مختلف تہواروں، پھلوں، موسموں وغیرہ پر بھی انہوں نے مقبول نظمیں لکھی ہیں۔ ان کے والد سید محمد فاروق عظیم آباد کے نواب کے مصاحبین میں شمار کیا جاتے تھے۔ بہرحال نذیر اکبر آبادی کا ایک اہم مقام و مرتبہ ہے، اور نظم کے ذریعے سے ہم تدریجی مقاصد کا جہاں ذکر کریں گے، اس میں نظم کہنے کی دلچسپی پیدا ہوگی طلبہ میں، اور نظم سے آگاہی ہوگی، نذیر کی شاعری سے آگاہی ہوگی، ان کی خصوصیات، ان کے موضوعات، اور سب سے بڑھ کر طلبہ میں قومی یکجہتی کے تصور کو جلا ملے گی۔ نذیر کے لب و لہجے اور ان کی سادگی سے بھی واقفیت ہوگی۔ معمولی موضوعات پر اہم نظمیں کس طرح کہی جاتی ہیں، اس فن پر بھی طلبہ اس فن سے بھی واقف ہوں گے۔ بہرحال ہم اس سیشن کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔ نذیر کا ہم نے تعارف سنا۔ دوسرے سیشن میں ہم باقاعدہ طور پر متن کی طرف آتے ہیں، نظم گوئی کی طرف، اور اس کی تشریح اور اس کے خلاصے کی طرف۔